بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 129 اور باب حضانۃ الولد ومن احق بہ، بچے کی پرورش اور اس کا حقدار کون ہے، اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ طلاق کے بعد جو بچے کی پرورش ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یعنی کتنی عمر تک بچے کی پرورش ماں نے کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر باپ کی طرف چلا جائے گا۔ اور جائے پرورش کون سی ہوگی، یعنی ماں کہاں پہ اس بچے کی پرورش کر سکتی ہے اور وہ کہاں کہاں اس کو لے کر جا سکتی ہے، تو اس کے ساتھ سفر کرنا کیسا ہے، تو یہ سارے کچھ احکامات آخر میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده۔ ماں اور دادی یہ کب تک بچے کی پرورش کریں گی؟ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ یعنی اس وقت تک بچے کی پرورش کی یہ حقدار ہیں جب تک کہ بچہ اکیلا کھانے لگ جائے، اکیلا خود پینے لگ جائے، اور اکیلا ہی پہننے لگ جائے، اور اکیلا ہی اپنی صفائی ستھرائی اور استنجا کرنے لگ جائے۔ تو یہ 7 سال کی کم از کم عمر بتائی ہے فقہاء نے، تو اس وقت تک ماں کے پاس رہے گا اور دادی کے پاس رہے گا اگر ماں نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر چونکہ اب اس کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے تو پھر یہ باپ کی طرف چلا جائے گا۔ وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر کے اندر ہے کہ ان یستغنی فیأکل وحدہ حتی یستغنی، کہ یہاں تک کہ وہ بے پرواہ ہو جائے، یعنی اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو جائے اور اکیلا کھائے، اکیلا پیے اور اکیلا پہن سکے۔ والمعنی واحد، معنی تو ایک ہی ہے، لأن تمام الاستغناء بقدرت علی الاستنجاء، فرماتے ہیں کہ یعنی اس کی استغنا یعنی دوسروں کی اب اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا تمام یعنی اس کا تام ہونا یہ استنجے کے اوپر قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر استنجے پر قادر ہو گیا تو بس سمجھ جائیں اب یہ اپنی ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اور اس کی وجہ کہ استنجے کا جو ذکر کیا گیا ہے دوسرے متن میں کہ انہ اذا استغنى يحتاج الى التأدب والتخلق بآداب الرجال واخلاقهم، اس کے بعد پھر یہ محتاج ہوگا ادب سیکھنے کا اور مردوں کے آداب سیکھنے کا اور ان کے اخلاق سیکھنے کا، یہ پھر محتاج ہوگا۔ اب اس کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ والاب اقدر علی التأدیب والتثقیف، اور باپ ادب سکھانے میں اور باپ اس کو تہذیب سکھانے میں زیادہ قادر ہے ماں سے، تو اس لیے پھر یہ باپ کی طرف چلا جائے گا۔ والخصاف، امام خصاف رحمہ اللہ قدر الاستغناء ب7 سنین اعتبار للغالب، غالب عمروں کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے 7 سال کی عمر کو استغنا کی عمر قرار دیا ہے کہ اس سے بچہ پھر خود بے پرواہ ہو جاتا ہے ہر کسی سے، اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کا وہ محتاج ہو اپنی ضروریات میں۔ والام والجدۃ احق بالجاریۃ حتی تحیض، ماں اور دادی یہ باندی کے پرورش، باندی یعنی بچی کی پرورش کی زیادہ حقدار ہیں یہاں تک کہ بچی کو حیض آنے لگ جائے، مطلب کہ جب تک اس کو حیض نہیں آیا یعنی وہ بالغ نہیں ہوئی اس وقت تک ماں اور وہ دادی، ماں نہیں ہے تو دادی کی پرورش میں رہے گی۔ لأن بعد الاستغناء تحتاج الى معرفت آداب النساء، کیونکہ جب ایک دفعہ اس کو اب یعنی پرورش کی مزید ضرورت نہیں ہوتی، وہ مستغنی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے عورتوں کے جو آداب ہوتے ہیں اور اس طریقے سے تربیت اور تعلیم کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ والمرأۃ علی ذلک اقدر، فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت اس کے اوپر زیادہ قادر ہوتی ہے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے اس کو 7 سال کی عمر میں تو کم از کم وہ مستغنی ہو جاتی ہے کہ اس کو اب استنجا خود کرنا آ گیا اور کھانا پینا اور پہننا خود آ گیا، لیکن اس کے بعد بالغ ہونے تک جو عمر ہے تو وہ
آداب سکھانے ہیں تو اس میں ماں زیادہ سکھا سکتی ہے بچی کو، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے تک بچی ماں کے پاس رہے، ہاں یہاں تک کہ اس کو حیضہ جنین یعنی بالغہ ہو جائے۔ بالغہ ہونے کے بعد تحتاج الی التحصین والحفظ، پھر اس کو عفیف اور پاک دامن بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا کوئی اس کے اوپر اس کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تو پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد۔ تو والاب فیہ اقوی واہدی، پھر باپ اس پہ زیادہ مضبوط ہے اس کی حفاظت کرنے میں اور زیادہ اس کو رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ غیرتی ہے بنسبت ماں کے، تو اس لیے پھر یہ کام پھر باپ کے ذمہ ہو جائے گا۔ وعن محمد رحمہ اللہ انہا تدفع الی الاب اذا بلغت حد الشہوہ، یہ باپ کی طرف اس کو اس وقت دیا جائے گا جب یہ شہوت کی حد کو پہنچ جائے، یعنی ابھی تک بالغہ نہ بھی ہو بلکہ قریب البلوغ ہو، تو بس یہ باپ کے حوالے کر دی جائے گی لتحقق الحاجت الی الصیانہ، کیونکہ اب اس کو حفاظت کی ضرورت ہے اور اب اس کو حاجت ہے کہ اب اس کی حفاظت کی جائے اگرچہ یہ بالغہ نہ بھی ہوئی ہو۔ تو راجح قول بھی امام محمد رحمہ اللہ کا ہے، کیونکہ اب زمانہ وہ نہیں رہا کہ جس میں عورتوں کی عزت بہت زیادہ محفوظ ہو، تو اس لیے اس عمر کے اندر یعنی کم از کم 10 سال کی بچی جو ہے اس کو باپ کے حوالے کر دینا چاہیے، اب یہ باپ ہی کی حفاظت میں رہے گی۔ ومن سوى الام والجدة احق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى وفي الجامع الصغير حتى تستغني، فرماتے ہیں کہ ماں اور دادی ان کی پرورش کا ذکر تو ہوگا کہ ان کے پاس بچی جو ہے وہ بالغ ہونے تک رہ سکتی ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک قریب البلوغ تک رہ سکتی ہے۔ فرماتے کہ ماں اور دادی کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں یا کوئی دوسرے مرد جو اس بچی کی پرورش کریں گے وہ بچی کے زیادہ حقدار ہیں، کب تک؟ یہاں تک کہ تبلغ حدا تشتہا، وہ ایسی حد تک پہنچ جائے کہ جو جس سے اس کو دیکھ کر شہوت آتی ہو، یعنی 8-9 سال کی بچی ہو تو بس اس عمر تک وہ دوسرے رشتہ داروں کے پاس رہے گی، اور اس کے بعد پھر وہ باپ کے پاس چلی جائے گی۔ اور پھر جامع صغیر حتی تستغنی، جامع صغیر کے اندر ہے کہ یہاں تک کہ وہ مستغنی ہو جائے اور اپنے کام سارے کے سارے خود کرنے لگ جائے، لأنها لا تقدر على استخدامها، کیونکہ دوسری جو ماں اور باپ کے علاوہ جو دوسری یعنی بہنیں ہیں، خالہ ہے، پھوپھی جو جن کی یہ پرورش میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس بچی سے خدمت لینے کی قدرت نہیں رکھتی، یعنی ان کے لیے اس بچی سے خدمت لینا درست نہیں ہے، خدمت لینا درست نہیں ہے، تو ولہذا لا تواجرها للخدمت، اسی وجہ سے پھر یہ جو دوسری ماں اور دادی کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ اس کو خدمت کے لیے اجرت پر بھی نہیں دے سکتی اس بچی کو، تو فلا يحصل المقصود، تو پھر مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ جب وہ بچی خدمت کرے گی تو اس دوران بچی کو کھانا پکانے کا طریقہ اور اسی طریقے سے رہن سہن کا طریقہ اور خدمت کا دوسرے کے گھر کو کیسے چلانا ہے اس کا طریقہ، تو یہ سب چیزیں پھر وہ سکھانی ہوتی ہیں، تو وہ ماں اور دادی ہی سکھاتی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ جب خدمت کرے گی تو یہ ساتھ چیزیں سیکھے گی، اور دوسری عورتیں جو ہیں جیسے کہ خالہ ہے، بہنیں ہیں، انہوں نے تو اس سے خدمت لینی نہیں ہے، جب انہوں نے خدمت نہیں لینی تو پھر وہ اس کو یہ چیزیں سکھا بھی نہیں سکیں گی، تو مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ بخلاف الام والجدہ، بخلاف ماں اور دادی کے، لقدرتہما علیہ شرعاً، کیونکہ وہ شرعاً بھی اس بچی سے خدمت لینے کی اوپر قدرت رکھتی ہیں، جب رکھتی ہیں تو ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی سکھائیں گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بس صرف شہوت کی حد تک پہنچ جائے کہ اس کو بچی کو دیکھ کر شہوت آ رہی ہو، تو اس صورت کے اندر پھر یہ بچی باپ کی طرف چلی جائے گی، بالغ ہونے تک ان کے پاس ٹھہرنا ضروری ہے۔ قال، امام قطر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والامۃ اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت كالحرۃ فی حق الولد، باندی جب اس کو اس کے مولا نے آزاد کر دیا، اور اسی طریقے سے ام الولد جب اس کو آزاد کر دیا گیا، وہ بھی آزاد عورت کی طرح ہیں بچے کے حق میں، یعنی بچے کی پرورش اس طریقے سے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ بچہ ہے تو 7-8 سال تک، اور بچی ہے تو بالغ ہونے تک، تو یہی حال اس باندی کا بھی ہوگا جس کو مولا نے آزاد کر دیا، اور یہ کسی کے نکاح میں تھی اور وہاں سے بچہ اس کے پاس تھا، لہٰذا یہ بچہ اس کے پاس ہی رہے گا 7 سال تک، اور اگر بچی ہے تو وہ قریب البلوغ عمر تک۔ لأنهما حرتان اوان ثبوت الحق،
جب ان کو پرورش کا حق ملا تو اس وقت یہ ظاہر ہے کہ آزاد تھی، مولا نے آزاد کر دیا تھا، تو اس لیے اب یہ آزاد عورت کی طرح ہوں گی۔ وَلَيْسَ لَهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ، آزاد ہونے سے پہلے ان دونوں کے لیے بچے کی پرورش میں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ لِعَجْزِهِمَا عَنِ الْحَضَانَةِ بِالِاشْتِغَالِ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى، کیونکہ یہ پرورش سے یہ عاجز ہیں مولا کی خدمت کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے۔ وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلْ الْأَدْيَانَ أَوْ يُخَافَ أَنْ يَأْلِفَ الْكُفْرَ، ذمیہ عورت غیر مسلمہ ہے تو وہ اس کا بچہ جو ہے وہ مسلمان ہے، مطلب ذمیہ ہم اہل کتاب میں سے اس کو شمار کریں تو مسلمان کا اہل کتاب کے ساتھ نکاح درست ہے، تو مسلمان بچہ ہے اس کا ظاہر ہے کہ بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا تو خیر الابوین کے تابع ہو کر بچہ مسلمان ہوگا، تو اس مسلمان بچے کی پرورش وہ ذمیہ کر سکتی ہے عالم یاخل الادیان، جب تک کہ بچے کو دینوں کا پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، تو اس وقت تک وہ بچہ اس کے پاس رہے گا، یا اس وقت تک رہے گا کہ جب تک خوف ہو ان یالف الکفر کہ اب یہ کفر کی طرف راغب ہو جائے گا، تو اس سے پہلے تک وہ پرورش کر سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ سمجھنے لگ جائے گا تو پھر تو یہ عورت اس کو اپنے دین کی طرف پھیر دے گی، تو لہٰذا اس وقت پھر یہ باپ کی طرف چلا جائے گا للنظر قبل ذلك، کیونکہ اس سے پہلے تو اس باندی کی اس کے اوپر شفقت برقرار ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ واحتمال الضرر بعدہ، اور بعد میں یعنی للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعدہ، کہ اس عمر سے پہلے جب تک وہ سمجھتا نہیں ہے شفقت برقرار ہے ماں کی، اور اس کے بعد پھر ضرر کا احتمال ہے کہ کہیں اس کا دین جو ہے وہ اس کو اس دین اسلام سے نہ پھیر دیا جائے۔ ولا خیار للغلام والجاریۃ، فرماتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی جب یہ چھوٹے بچے تھے ان کی پرورش ہو رہی تھی تو فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے ان کو اختیار نہیں ہے، یعنی 7-8 سال کے جب اب ہم اس کو اختیار نہیں دیں گے کہ وہ باپ کی طرف جاتا ہے یا ماں کی طرف جاتا ہے، نہیں، بلکہ سیدھے سیدھا 7 سال کا بچہ تو باپ کی طرف ہی جائے گا، اور بچی جب قریب البلوغ تو وہ باپ ہی کی طرف اس کو پھیرا جائے گا تاکہ ان کا اس میں فائدہ ہے، تو اختیار نہیں دیا جائے گا کہ تم جس کی طرف جاؤ تو ٹھیک ہے۔ امام شافعی فرماتے کہ لہم الخیار، بالغ ہونے سے پہلے ان بچوں کو اختیار ہے، لأن نبی علیہ السلام خیرہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، جیسے کہ امام ترمذی نے حلال بن ابی میمونہ الثعلبی عن ابی میمونہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر غلاما بین ابیہ و امہ، کہ باپ اور ماں کے درمیان بچے کو اختیار دیا ہے کہ وہ باپ کی طرف جائے یا ماں کی طرف جائے۔ ایک دوسری روایت بھی ہے حضرت رافع بن سنان کی، وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے آ جائے گی، تو امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے ان بچوں کو اختیار دیا جائے کہ اب تم ماں کے ساتھ رہتے ہو یا باپ کے ساتھ رہتے ہو، تو اس سے وہ دلیل لیتے ہیں۔ احناف فرماتے ہیں کہ انہ لقصور عقلہ یختار من عنده الدعاء، فرماتے ہیں کہ بچہ تو اپنے عقل کے قاصر ہونے کی وجہ سے اور کم ہونے کی وجہ سے اپنے یعنی اس کو یعنی ماں باپ میں سے اس کو اختیار کرے گا عنده الدعاء، یختار من عنده الدعاء، جس کے بعد دعا یعنی راحہ، جس کے پاس راحت ہوگا، جس کے پاس کوئی کھلونے ہوں گے، جس کے پاس اس چیز کا سامان ہوگا تو وہ اس کو اختیار کرے گا، چاہے وہ باپ کے پاس ہوں یا ماں کے پاس ہوں۔ لتخلیتہ بینہ و بین اللعب، تاکہ یعنی بچے اور اس کے کھیل کے درمیان یعنی وہ کیا کرے، یعنی جس کو وہ اختیار کرے گا تاکہ وہ اس کے درمیان اس کا راستہ صاف کر دے، تاکہ اس کو بس کھلا چھوڑ دے کہ وہ کھیلتا رہے، تو یہ جو اس کی یہ عادت اس کی پوری کرے گا تو بچہ اس کی طرف زیادہ جائے گا ماں باپ میں سے، تو فلا یتحقق النظر، تو اس سے تو شفقت متحقق نہیں ہوتی کہ بچہ جس کو چاہے اس کو ہم اختیار کریں گے۔ وقد صح ان صحابہ رضی اللہ عنہم لم یخیروا، یعنی صحابہ اکرام سے تو یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے تو کسی بچے کو اختیار نہیں دیا کہ وہ بچہ پھر اپنے ماں باپ سے کسی کو اختیار کرے۔ عمل حدیث، یہ جو حدیث حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اللہم اہدہ،
کہ بچے کو جب اختیار دیا تو فرمایا تھا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے سیدھے راستے کی طرف کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. تو وہ فقہ الاختیار ہی الانظر، تو بدعائی تو اس وقت اس بچے نے ماں کو اختیار کیا تھا نا، تو اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ بچے کو اختیار دینا چاہیے. تو وہ پھر بچے نے اپنے لیے اسی چیز کو اختیار کیا جو اس کے لیے زیادہ شفقت کا باعث تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہوا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس کو اختیار دیا اور ساتھ ساتھ دعا فرمائی تو بچے کا ہو گیا. تو ہر ایک جگہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوں گے کہ وہ دعا فرمائیں گے تو بچے کو رہنمائی ملے گی کہ وہ صحیح جگہ اختیار کرے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اختیار نہیں دیا جائے گا. دوسرا یہ کہ احناف کے نزدیک جو اختیار دیا جائے گا وہ بالغ ہونے کے بعد دیا جائے گا، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت بالغ ہونے کے بعد کی ہو. او یحمل علی ما اذا کان بالغا، اس روایت کو محمول کیا جائے گا اس صورت پر جب بچہ بالغ ہو، اور بالغ ہونے کے بعد بچے کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ماں کے پاس رہتا ہے یا باپ کے پاس رہتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. یہ رافع بن سنان کی روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ انہ اسلم و ابت امرأته ان تسلم، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہ ابھی کھانا کھانے لگ گئی ہے. تو حضرت رافع کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کنارے پر بیٹھ جاؤ. حضرت رافع کو کہا کہ آپ ایک کنارے پر بیٹھ جاؤ، اور عورت کو کہا کہ آپ دوسرے کنارے پر بیٹھ جاؤ. دونوں کو الگ الگ بٹھا دیا، پھر بچی کو ان کے درمیان میں کھڑا کر دیا اور بچی کو ان کے درمیان میں بٹھا دیا. پھر کہا کہ تم دونوں اس کو بلاؤ کہ بچی کو کہ تم میں سے کس کی طرف جاتی ہے. تو بچی اپنی ماں کی طرف مائل ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اہدیہا فمالت الصبیۃ الی ابیہا فاخذھا، تو بچی جو وہ ماں کی طرف مائل ہوگی. اللہ کے نبی نے دعا بھی فرمائی تھی، تو اس لیے پھر وہ ماں کو ہی دے دی گئی. تو اس طرح کی روایات بہت ساری اور بھی ہیں جن میں مختلف واقعات ملتے ہیں. تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے. اب عورت کس جگہ پر اس بچے کی پرورش کر سکتی ہے اور اس کو لے کر باہر نکل سکتی ہے نہیں سکتی، تو اسی سبق کا یعنی اگلا جو ہم حصہ کریں گے تو وہ ہے کہ وہ اگلا سبق جو سبق نمبر 130 ہوگا وہ اسی پچھلے سبق کے ساتھ ریلیٹ ہوگا، اور یہ ایک مستقل فصل ہے انشاءاللہ، اور ہے بھی مختصر سی فصل ہے. تو اگلے مختصر سے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے کہ عورت بچے کو لے کر کہیں باہر دوسرے جگہ کی طرف منتقل ہو سکتی ہے پرورش کے دوران یا نہیں ہو سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.